اگر آپ کے پاس آپشن ہوتا تو آپ کیا عثمان خان کو چنتے یا شان مسعود کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مشکل ڈیسیجن ہے، بٹ مجھے لگتا ہے لاہور کی شاہین اسپیشلی نیا بال کرتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے، لاہور کی بولنگ کو دیکھتے ہوئے آپ کو لیفٹ رائٹ کمبینیشن مجھے لگتا ہے کہ وہ کھلانا پڑے گا. اور دوسرا ملتان کی جو اسٹرینتھ ہے، جس طریقے سے وہ کھیلتے ہیں، وہ اوپننگ پارٹنرشپ ان کے لیے ضروری ہے. وہ ایک دفعہ پہلے 6 اوور اچھے کھیل جاتے ہیں تو دین دے ہیو بیٹنگ لائن اپ کہ وہ انلیش کرتے ہیں اور اس کو میکسیمائز کرتے ہیں لیٹر آن. تو یہ تھوڑا سا یہ چیز ضرور امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. But I think it is not going to be an easy decision for them because ایک بندے نے ریکارڈ کر دیا ہو تو اس کو بھی باہر کرنا. I mean they could go either way, but مجھے لگتا ہے کہ slightly لیفٹ ہینڈرز کھلاتے ہیں لوگ شاہین کی وجہ سے، تو وہ بہت تھریٹننگ ہے رائٹ ہینڈرز کے لیے آج کل with the new ball. So let's see what they do. Yeah, absolutely. I think بڑا انٹرسٹنگ. لالا بھی of course آ گئے ہیں ہمارے ساتھ، آپ کو اس وقت اسکرین پہ جو ہے وہ نظر بھی آ رہے ہوں گے. اگر ہم ہیڈ ٹو ہیڈ کی بات کریں ان دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک پاکستان سپر لیگ، تو اگر آپ کی اسکرین پر بھی آ جائے گا نمبر جی، ملتان سلطان اور لاہور قلندرز 15 دفعہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے ہیں. لاہور قلندرز 8 دفعہ جیتنے میں کامیاب ہوا ہے. ملتان سلطان ہیز won it 7 times. So یہ بات یاد رہے کہ لاہور قلندرز کا جنرلی ریکارڈز اگینسٹ موسٹ آف دا ٹیم از بیڈ، بیکاز یہ ابھی ریسنٹلی بس فارم میں آئے ہیں. لیکن کیونکہ ملتان سلطان بھی لیٹ پی ایس ایل میں انٹر ہوئی تھی، آئی تھنک فرام دا 3rd season، سو اس کی وجہ سے تو دس ایکچولی ٹیلز یو دیٹ اگر آپ پہلی 2 یا 3 پی ایس ایل ہٹا دیں دین لاہور قلندر کا ریکارڈ اگینسٹ موسٹ آف دا فرینچائز از پریٹی گڈ. اور جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات بھی کر رہے تھے کہ عاقب جاوید کا جو انٹرویو بھی آیا ہوا ہے، اس میں جو ہے یہ چیز دیکھی جا سکتی ہے. لالا آپ پہ آتا ہوں میں، اور ظاہر ہے ہم نے کل پروگرام میں بڑی تفصیل سے عباس آفریدی کے حوالے سے بھی بات کی تھی، پاکستان کرکٹ ٹیم میں ان کا جو ہے وہ نہ آنا. لالا کتنا بڑا لائک کانفیڈنس ہٹ ہوتا ہوگا لڑکے کا، ہاؤ ٹو کیپ ہم کانفیڈنٹ، لائک بیکاز ہوتا کیا ہے، پی ایس ایل کی ہماری میموریز ہوتی ہیں، کچھ عرصے رہتی ہیں، پھر ہم بھول جاتے ہیں، ہم پھر ریگولر کرکٹ میں رہ جاتے ہیں، پھر اب اس بیچارے کو ویٹ کرنا پڑے گا فار دا نیکسٹ بگ مومنٹ. سو عباس کو کیا کہیں گے آپ، پاکستان ٹیم میں نام آنا، اس کا دل تو ٹوٹا ہوگا بیچارے کا، اور آج امپیکٹ کرے گا کیا وہ پرفارمنس پہ؟ نو ڈاؤٹ اس میں اس کو بالکل افسوس ہوا ہوگا، کیونکہ آپ نے اتنے سارے پی ایس ایل کے پرفارمرز کو ٹیم کے اندر موقع دے دیا، اور وہ ظاہری بات ہے دیکھتے ہی رہ گیا ہوگا کہ یار میں نے سب سے زیادہ آؤٹ کیے ہیں، میرا نام نہیں ہے. یہ تو فیلنگ آئی ہوگی، بالکل آئی ہوگی. جس طرح ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا، دیکھیں پرسنلی مجھے نسیم شاہ بہت زیادہ پسند ہے، میں اس کو بہت زیادہ ریٹ کرتا ہوں. آپ اس کو ریسٹ کرا سکتے تھے. مجھے محمد وسیم کی بھی سمجھ نہیں آئی، محمد وسیم کو فرنچائز کھلا نہیں رہی، اور آپ اس کو اسکواڈ میں ڈال دیا T20 کے، آپ اس کی جگہ بھی لے کے جا سکتے تھے. تو افسوس تو ہوا ہوگا، لیکن ایسا نہیں موقع نہیں مل سکتا تھا یا کچھ اور وجہ تھی. آپ کے پاس تھا ریزن، جب آپ سارے سینئرز کو ریسٹ کرا سکتے تھے تو ان کو بھی، ان 2 لڑکوں کو بھی ریسٹ کرا دیتے، فاسٹ بالر ان میں سے دو میں سے کسی ایک کو ریسٹ کرا دیتے. اگر آپ یہ چاہ رہے تھے کہ ایک سینئر بالر چلا جائے تو نسیم شاہ ٹھیک ہے، وسیم کو ریسٹ کرا کے آپ اس کو لے کے جا سکتے تھے. بالکل وائی ناٹ، افسوس ہوا ہوگا اس کو، بالکل ہوا ہوگا بالکل. اور وہ جو ہے اب ٹیم کیسے اس کا مرال وہ کرے گی، اٹھائے گی مرال، کہ کس طرح اس کا مرال رہے اور وہ اچھا پرفارم کرے آج، کیونکہ آج کے لیے بہت ضروری ہے کہ ملتان سلطان سے ان کی ایک اچھی پرفارمنس آئے. بٹ ارم دوسری طرح جب میں ملتان سلطان کی بات کرتی ہوں اور ان کی پریویس پرفارمنس میں ان کے بولرز کی بھی بات کرتی ہوں، تو ہمیں انور علی دکھے. انور علی کی پچھلے میچ میں کچھ کمپیریٹیولی آئی وڈ سے کچھ اچھی پرفارمنس تھی، ایکسپینسو تھے مگر پچھلے میچ میں بھی، اس سے پچھلے میچ میں ایکسپینسو تھے، کوئی پرفارمنس اس میں وکٹ کوئی ایسی نہیں تھی، اس سے پچھلے میں بہت اچھی پرفارمنس تھی. سو یہ جو ایک سینئر پلیئر مگر اس کا جو گراف ہے اگر وہ اس طرح اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، آج کے امپورٹنٹ میچ میں بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ انور علی کی بھی پرفارمنسز اچھی آئیں. جی بالکل، جس طرح ابھی آپ نے بات کیا کہ وہ ایک ایکسپیرینس پلیئر ہیں، تو کسی بھی جس بھی ٹیم میں جو بھی ایکسپیرینس پلیئر ہیں ان کا پرفارمنس جو ہے ان کی پڑھنا بنتا ہے.
تاکہ باقی جو ٹیم میٹس ہیں ان کے ساتھ ساتھ اگر انور علی بالنگ کر رہے ہیں تو دوسری طرف سے عباس اور احسان کو بھی ان کو دیکھ کے کہہ لیں، کیونکہ ایک ایکسپیرینس پلیئر ہیں تو ان کو دیکھ کے تھوڑا سا حوصلہ ہوتا ہے. لیکن دوسرے اینڈ پہ مجھے لگتا ہے ملتان سلطان اگر انور علی جو ہے وہ بہتر نہیں کر پاتے، میری دعا ہے کہ وہ کریں، اگر وہ نہیں کر پاتے تو مجھے لگتا ہے پھر بھی ملتان اتنا اسٹرانگ ہے، ان کے پاس احسان اللہ ہے، اور جس طرح عباس افریدی بالنگ کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ملتان سلطان کو اتنا جو ہے وہ نقصان ہوگا. ہاں جی، اس میں ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا جی مصباح، کہ بیسیکلی انور علی پہ آپ ایز اے ففتھ بالر ریلائی کر رہے ہیں، جو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ان کو جو کھلانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ایک لوور مڈل آرڈر میں ان کی بیٹنگ ہے، ان کی فیلڈنگ ہے، وہ چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں ملتان والے. لیکن جب ان کو 4 ہی اوور کرنے پڑ رہے ہیں اور پھر پاور پلے میں بھی وہ بولنگ کر رہے ہیں، اور پھر کہیں نہ کہیں جب ایسا بالر، مجھے لگتا ہے کہ ہی از ناٹ ان یور ٹاپ 5 بالرز کسی بھی ٹیم میں ابھی نہیں ہے. وہ جو بھی اوور اگر 2 کرتے ہیں، 2 اوور کہیں پہ بھی مڈل میں یا شروع میں وہ آپ کراتے ہیں تو دیٹس فائن، یا مڈل میں بھی ایون وہ پورے اوور کرتے ہیں فائن. لیکن آپ ان سے کام کیا کرا رہے ہیں مین بالرز والا، کہ شروع کے 6 اوورز میں بھی وہ 2 یا 3 اوور کر رہے ہیں اور اچھے کر رہے ہیں، اور پھر اینڈ میں ڈیتھ بولنگ بھی، جو کہ اس پیس کے بالر کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے دیکھنا پڑے گا کہ بھائی اس کو اگر ہم نے کھلانا ہے تو اس کو ہم نے طریقے سے یوز کرنا ہے. یہ نہیں کہ 5 ہی بالروں میں اس کو 4 ہی اوور کرنے پڑیں گے اور 4 کے 4 پریشر سچویشن میں کرنے پڑیں گے. یہ مجھے لگتا ہے ملتان کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا. یعنی ان کے پاس آف کورس پولارڈ بھی ہیں اور خوش دل بھی ہیں، اور مصباح میں ان دونوں پہ تو ہم ذرا بات کرتے ہیں، لیکن انور علی کا ٹاپک آپ نے چھیڑا ہے ظاہر ہے، اور ہم وی آل ریممبر دیٹ گریٹ گیم دیٹ انور علی پلیڈ. اگر یاد ہو سری لنکا میں، کولمبو میں، اور ایک بالکل ہاری ہوئی پوزیشن سے وہ چھا گئے تھے، اور ہی واز اے ویری پرومسنگ ٹیلنٹ. اگر آپ کو یاد ہو ان کی انڈر 19 ورلڈ کپ کی ایک ویڈیو کلپ بڑا مشہور ہوا تھا فائنل میں انڈیا کے خلاف، جس میں شاید 91-92 رنز پہ انڈیا کو آؤٹ کر دیا تھا. وہ پتہ نہیں میٹر کی سوئنگ کر رہا تھا وہ بندہ. انور علی آئی تھنک پاکستان کے، مصباح آپ کا میں اس پہ جاننا چاہوں گا کامنٹ، پاکستان کے ان کھلاڑیوں میں سے ہے جو کہ پرومس بہت زبردست تھا لیکن وہ شاید اس کو فلفل نہیں کر پائے. تو وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ زیادہ چانسز نہیں دیے گئے، زیادہ رن نہیں دیا گیا انور علی کو؟ کیا وجہ ہے کہ I hope it's not too late for in his career but making it to the Pakistan team would be very tough for him. So کہاں لگتا ہے چیزیں کہاں غلط گئی انور علی کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ایز اے بالر آئے تھے، بیٹنگ میں اس طریقے سے ان کا وہ لیٹ جا کے جو ہے نا امپیکٹ ڈالنا شروع کیا، اور بڑا زبردست امپیکٹ ڈالنا شروع کیا. نمبر 7 پہ یا ایون نمبر 6 پہ بھی KPL میں بھی ہمارے ٹیم میں تھے، تو نمبر 5 پہ بھی بڑی زبردست کنٹریبیوشنز انہوں نے کی ہیں، جو میں کہوں گا کہ لیٹر ان ہز کیریئر جو چیز انہوں نے ڈیولپ کی ہے ایز این آل راؤنڈر. شروع میں وہ ایک بہت ہی زبردست قسم کے سوئنگ بولر تھے، جو جن کا اسپیشلی ان سوئنگ ٹو دا رائٹ ہینڈرز وہ بہت ہی زبردست، بڑا لمبا ان سوئنگ ہوتا تھا. سم ہاؤ انجری ہوئی، انجری کے بعد اس کی وجہ سے تھوڑا بہت ایکشن چینج کرنا پڑا، یا ہی ورکڈ آن ہز آؤٹ سوئنگ. اس کے بعد وہ جو نیچرل ان سوئنگ تھا وہ اس طریقے سے رہا نہیں، جو کہ آپ کو انڈیا کا میچ جو آپ یاد کر رہے ہیں اس میں وہ بہت لمبا سوئنگ تھا. مجھے یاد ہے جب ارلی ڈیز میں یہ آئے تھے اور ڈومیسٹک میں ہم بھی کھیلے ہیں ان کو، تو بہت لمبا گیند ان سوئنگ ہوتا تھا، اور وہ انجری کے بعد اس طریقے سے رہا نہیں. دیٹس ویئر ہی اسٹارٹ اسٹرگلنگ ایز اے بالر، اور پھر اس کے لیے تھوڑی سی مشکلات ہوئی، اینڈ دین وہ چینج ہوا آہستہ آہستہ. اس نے اپنے آپ کو ایک آل راؤنڈر کی طرف وہ لے کے گیا. آئی تھنک دیٹ واز دا ریزن جس کی وجہ سے اتنی کرکٹ شاید انور نہیں کھیل سکا. ارلی آن بھی اگر وہ اس کی بیٹنگ یہاں اس طرح کی ہوتی اور ایز اے 4th سیمر آپشن وہ ہوتا اس ٹائم پہ، جو کہ 7 نمبر پہ بیٹنگ کر سکتا، تو ہی کوڈ ہیو پلیڈ مور گیمز. بٹ اسٹل آئی تھنک if someone is performing، اگر اس رول میں آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایک سیمر آپشن چاہیے جو 7 پہ اچھی بیٹنگ کر سکتا ہے، چاہے وہ T20 ہے، ون ڈے ہے، کوئی بھی گیم ہے، تو I think you can still utilize him if you want someone in the team. یا فرینچائز کرکٹ میں تو obviously ہے ہی.